کسی نے ایک سوال کیا، میرا سوال ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ نکاح کرو اور زیادہ اولاد پیدا کرو، تو آپ 4 شادیاں کیوں نہیں کرتے؟ کسی نے ایک سوال کیا. پرسنل کوشچنس تھوڑے بہت ڈراؤنے رہتے ایسے کوشچنس. کسی نے ایک اچھا سوال کیا کہ جیسا میں نے حدیث میں بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ زیادہ اولادیں پیدا کرو، اور ظاہر سی بات ہے انسان جب ایک سے زیادہ نکاح کریں گا تو زیادہ اولاد پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہو سکتا ہے. لیکن دیکھیے یہ معاملہ اتنا بھی سیدھا نہیں ہے اس امت کے پاس، شریعت کے پاس نہیں. شریعت میں بہت سیدھا معاملہ ہے. اس امت کے پاس یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے کہ وہ اتنے جلدی قبول کر لے. ہزاروں سال اور کئی صدیوں غیر مسلموں کے شانہ بشانہ بازو رہنے کی یہ بنیاد ہو گئی کہ نہ اس امت کی عورتیں اس کے لیے تیار ہوں گی، نہ اس امت کے مرد اس کے لیے تیار ہیں. فرض کیجئے ایک آدمی نے نکاح کر لیا، دوسرا نکاح، تو دوسروں کو چھوڑ دیجئے، خود ہم لوگ اس کی بیوی اچھی نہیں ہوں گی، کیوں؟ انہیں اچھا تھا بہت، نہیں اس کی بیوی اچھی، یہ گندی نظر کا تھا. سمجھے آپ بات کو؟ ہم خود کریں گے. تو چونکہ ہم کئی صدیوں سے غیر مسلموں کے بازو رہے جہاں صرف ایک نکاح کا تصور ہے، تو ایک ایسی ذہنیت امت مسلمہ کی بن گئی کہ ایک سے زیادہ کوئی نکاح کریں گا تو یا تو بیوی خراب تھی، یا تو شوہر خراب تھا، یا تو بد نظر تھا، یا تو فلاں تھا، یا تو فلاں تھا، یا تو اس سے اس کو سکون نہیں ملا ہوگا، وہ سنتی نہیں ہوں گی، اس سے فلاں نہیں ہوگا، اس سے الزامات شروع ہو جاتے ہیں. تو امت اس چیز کو پہلے سمجھے. اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ایک سے زیادہ نکاح کرتے، امت اتنا بدنام کرتی کہ زندگی جینا حرام کر دیتی ہے ان کا. تو یہ مسئلہ ایسا ہے کہ امت اس کے لیے راضی ہو، اس کے لیے تیار ہو. اس لیے کہ کبھی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان دوسرا نکاح کر بھی لے تو دوسرے کرنے دیتے، تمہارے کرنے سے ہم کو نقصان ہوگا اس کا. کیوں؟ تم ایسا شروع کر دیں گے تو سب کرنا شروع کر دیں گے، سب کریں گا تو دوسروں کی بہن بیٹی کا کیا ہوگا. مطلب اتنی عجیب و غریب بات ہے، اتنی سک مینٹالٹی جس کو بولتے ہیں نا، بیمار ذہنیت اس امت کی کہ وہ قبول نہیں کر سکتے اس کو. ٹھیک ہے. اور جو اس کا پہلے سے نکاح وہ برباد کر دیں گے اس کے چکر میں کہ اس نے دوسرا کر لیا، تو پہلے گھر والوں بھگائیں گے، تم نے کرنے کیسے دیا اپنے داماد کو، اپنی بیٹی کو واپس بلاؤ. اب آدمی رسک لیں گا، اس سے پہلے بچے اور اس کی پہلی بیوی چلے جائیں گے. سمجھ رہے آپ؟ اس کے لیے امت راضی ہو، امت اپنے ذہن بنائے. اور یہ رب العزت کا اتنا پیارا اور بہترین حل ہے. اس حل کو اختیار ہم سر مار مار کے دیوار پر پھر آ کے کرنے والے کرنا ہے اس حل کو. اس لیے کہ امت میں عورتوں کی تعداد مردوں سے ہر دور میں زیادہ ہے، آج بھی زیادہ ہے. الحمدللہ امت مسلمہ اپنی بیٹیوں کو اتنا مارنے کے بعد بھی ان میں عورتوں کی تعداد الحمدللہ آج بھی زیادہ ہے. اگر نہ مارتی تو کتنی ہوتی اندازہ لگا لیجیے. تو اگر ہم بیٹیوں کو نہ مارے تو بیٹیوں کی تعداد بڑھ جائیں گی، لڑکوں کی تعداد کم ہوں گی. تو یہ شریعت نے ایک حل دے دیا آپ کے پاس. یہ حل ہے. آج آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے شہروں میں کئی لڑکیاں خودکشیاں کر رہی ہیں، بوڑھی ہو جا رہی، نکاح نہیں ہو رہا. کیوں؟ تو لڑکا نہیں مل رہا یا پھر دوسری شادی کا رشتہ ہے. دوسری کو ایسا کریں گے، ہم دوسروں کیوں دیں گے؟ مزاج بنائیے اپنا. یہ حل ہے. شریعت نے ایک حل دیا اس امت کی عفت اور پاک بازی کے لیے کہ ایسے حالات آئیں گے، عورتیں زیادہ ہوں گی، مرد کم ہی ہوں گے، تو لہٰذا ایک سے زائد نکاح یہ حل ہے اس کا. لیکن امت سمجھتی کہ یہ وہ لوگ کرتے جو شرنگیز ہوتے ہیں، یا ملا کو صرف جمتا باقی لوگ نہیں کر سکتے، بری نظر والے کرتے، اچھے لوگ کہاں کرتے ایسی شادی؟ دیکھیے کسی اچھے آدمی کرتے ہوئے ہے نا. اور مختلف الزامات، جبکہ سوچتے نہیں اس الزامات کا اثر کہاں تک جا رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب میں سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیجئے، اصحاب میں سے ایسے گنتی کے صحابہ جن کی ایک بیوی تھی، گنتی کے صرف، باقی سب کو کئی کئی بیویاں تھیں. روایت میں 10 20 30 تک کے الفاظ آتے ہیں. جب قرآن نے حکم نازل کیا کہ نکاح کرو 4 تو سب صحابہ غم میں تھے. ہم کو کیا لگ رہا؟ صحابہ خوش ہو رہے ہیں، کیا مزہ آئیں گی اب 4 بیویاں 4 شادیاں. صحابہ خوش نہیں تھے، صحابہ غم زدہ تھے کہ اب اس 10 میں سے 6 کس کو طلاق دوں گا، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا 4 رکھو. اب آپ سب پریشان تھے کہ میرے 9 ہیں، اس میں سے 5 کون نکلیں گے، سمجھے؟ تو اللہ نے لیکن آخر میں کہہ دیا جو ہوا سو ہوا. اب اس کے بعد کے لوگ 4 سے زیادہ نہیں کر سکتے. تو وہ غم زدہ تھے آیت آنے کی بات، خوش نہیں تھے، اس لیے کہ ان کے پاس کئی کئی عورتیں تھیں، کئی کئی بیویاں سب سے محبت کرتے تھے. کس کو چھوڑے اب؟ سمجھے آپ بات کو؟ یہ حل تھا امت کے لیے. ہم نے افسوس کہ اس کو سمجھا یہ آخر خودکشی سے پہلے یہ حل ہے، کچھ نہ ہو تو دیکھا جائے گا. حتیٰ کہ کسی کو اگر اولاد بھی نہ ہو تو پھر تو یہ تو اولاد پیدا ہونا ضروری ہے اور انسان کے لیے ثواب جاریہ ہے، وہ بھی دوسرا نکاح نہیں کرتے. چونکہ امت اتنا بدنام کریں گی ان کو اس وجہ سے، بیچارے بولتے جان دو ایسا ٹھیک ہے.
اگر امت کے اس پریشر کی وجہ سے، کہ ظاہر سی بات ہے سوسائٹی میں رہنا ہے، انسان 100% اس کا انکار نہیں کر سکتا، اور ایسے پریشر کی وجہ سے اگر ایک انسان کی زندگی برباد ہوتی ہے یا اس کی بیوی اجازت نہیں دیتی، اس سے اس کی زندگی برباد ہوتی ہے، حالانکہ اس کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے، اس کا گناہ اس بیوی اور پورے معاشرے پہ آئے گا کہ اس آدمی کی آپ نسل برباد کر رہے ہیں۔ وہ بیوی جس کو اولاد نہ ہو اس کے اپنے شوہر سے، وہ چاہیں گی اس کے بھائی کو اولاد نہ ہو تو دوسری شادی نہ کرے، اپنے شوہر کو اجازت نہیں دیتی، لیکن بھائی کو بولیں گی، بھابھی کو بولیں گی تم کو نہیں ہو رہی اولاد، تمہارے بھائی کا خاندان کیوں ختم کر رہے ہیں، اس کا خاندان ختم کرتے تم کو نہیں ہوتا، ایک نسل ختم ہو جاتی ہے نا، آپ کا نام لینے والا کوئی بچتا نہیں، آپ کے لیے دعائیں کرنے والا کوئی بچتا نہیں مرنے کے بعد۔ کتنی اہم چیز ہے۔ تو دوسرا نکاح، تیسرا نکاح، چوتھا نکاح، ایک سے زائد نکاح، ازواج کی تعداد کی بڑھانا، یہ امت کو حل تھا، لیکن پوری امت نے مل کر اس کو آخری چارہ خودکشی سے پہلے والا رکھا، سمجھا۔ تو بہرحال یہی معاملہ ہے کہ جو ہے امت مسلمہ نے اس چیز کو چھوڑ دیا، یہ ٹرینڈ نہیں ہے، اور اگر کوئی شخص آگے بڑھے تو کیا کچھ بدنامیاں نہیں ہوتی۔ بہرحال مجھے واضح کرنے کی ضرورت نہیں، میں خود کچھ حالات سے گزر چکا ہوں، تو بہرحال میں اس چیز کو جانتا ہوں، تو لوگ اس چیز کو نہیں سمجھنے والے۔ یہ معاملہ امت کے نزدیک بہت ایک ایسی چیز ہو گئی، لیکن یہ امید ہے مجھے کہ یہ حل ہے اس شریعت کا، اور ہم دیوار پہ سر مار مار کر حل کی طرح، مطلب راستہ ہے، ہم وہاں نہ جا کے دیوار سر سے توڑنا چاہ رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر آنا پڑے گا کہ ایک زمانہ آئے گا، تعداد ہوں گی تو پھر خود لوگ بولیں گے میری بہن ہے، آپ نکاح کر لیتے کیا آپ کے دوسرے نکاح میں، چونکہ یہ حل ہے، اس لیے کہ راستے نہیں ہے اس کے علاوہ، یا تو مر جائے بوڑھی ہو کر۔ بڑے شہروں کے حالات اسی طرح یاد رکھیے، بڑے بڑے مسلم شہروں میں جہاں مسلم آبادیاں 10-10, 20-20, 50-50 لاکھ کروڑ ہے، وہاں آپ دیکھیں گے ایسی ہزاروں لڑکیاں ان کی زندگیاں صرف گزر رہی ہے، شادیاں نہیں کر سکتی، کیونکہ ایک سے زیادہ نکاح کوئی کرنے والا ہے نہیں۔ کسی کو آفر دیے تو گلا ہی کاٹ دیں گے کہ تو نے کیا سوچ کے آفر لایا تیری بیٹی کا میرے شادی شدہ بیٹے کے لیے اور فلاں۔ تو بہرحال اس کو سمجھیے، یہ ایک بہت زبردست حل ہے جو امت مسلمہ کو اللہ رب العزت نے دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فخر کا باعث بھی ہو سکتا ہے۔ زیادہ ازواج، زیادہ اولاد فخر کا باعث بنے گی۔ بہرحال جی، السلام علیکم۔